اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم ومبرم خطابه العظیم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین محترم، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، گفتگو ہماری سیرت معصومین علیہم السلام کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ سابقہ درس میں سیرت جناب سیدہ طاہرہ مرضیہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور اسی کا تسلسل اور ادامہ ہے آج کی گفتگو بھی، جو کہ ہمارا 7واں درس ہے۔ وعدہ کیا تھا کہ سخاوت جناب سیدہ کے حوالے سے میں تذکرہ کروں گا۔ قرآن میں سخاوت کا تذکرہ ہے، احادیث نبوی میں سخاوت کا تذکرہ ہے، اور ایک واقعہ اسی حوالے سے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سخاوت کے حوالے سے، جو کہ میں اور آپ کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے ان کی زندگی اور ان کی سیرت۔ راوی ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری، مشہور صحابی پیغمبر اسلام کے۔ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے نماز ظہر پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں تشریف رکھتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اطراف میں اصحاب بھی تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک بوڑھا اور فقیر اور غریب شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر اور اس غربت کی حالت کو دیکھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احوال پرسی کی، اے بندے خدا کس حالت میں ہو، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جیسا کہ ایک مسلمان، ایک مومن کا اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی ایسے فقیر اور غریب اور نادار انسان کو دیکھیں تو احوال پرسی کرے، اگر اس کی استطاعت اور گنجائش میں ہے تو اس کی جو پریشانی ہے اس کو دور کرنے میں اس کی مدد کرے۔ یہ سیرت معصومین کا تقاضا ہے۔ پیغمبر اکرم نے جب دریافت کی اور ان سے ان کی خیریت جب پوچھی تو اس بندے نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں ایک بھوکا پیاسا غریب نادار انسان ہوں، پہننے کے لیے کپڑا میرے پاس نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی میرے پاس نہیں ہے، آپ میری حاجت کو پوری کیجئے۔ جب یہ تقاضا کیا اس غریب بندے نے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فی الحال اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر آپ جائیے اس گھرانے کی طرف، اس گھر کی طرف جس کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا ہے، اور جناب بلال کو حکم کیا کہ بلال اس غریب کو پہنچا دو جناب سیدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تک۔ جب یہ غریب بندہ، نادار بندہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھرانے کے دروازے تک جب پہنچتا ہے تو بلند آواز میں سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والو، آپ پر سلام ہو، پیغمبر اکرم نے مجھے بھیجا ہے، میں ایک نادار انسان ہوں، غریب انسان ہوں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس کی آواز سنی اور خیریت پوچھی، تو اس نے جب اپنی حالت بیان کی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ایک بہت قیمتی چیز، آج کے معاشرے میں بھی خواتین کے پاس مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جن کی بڑی شدت سے اور احتیاط کے ساتھ خواتین حفاظت کرتی ہیں، چونکہ اشیاء قیمتی شمار ہوتی ہیں، یہ چیزیں قیمتی شمار ہوتی ہیں۔ گلوبن جس کو کہا جاتا ہے، گلے کا ہار جو کہ زینت ہے خواتین کے لیے، وہ کسی محترمہ خاتون نے، کسی مؤمنہ خاتون نے جناب سیدہ کو ہبہ کیا تھا۔ ظاہراً جناب حمزہ کی
صاحب زادی نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو یہ ہار ہدیہ کیا تھا، یہ گلوبند۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے اس معاشرے میں اور آج کے معاشرے میں بھی یہ ہے کہ خواتین کی یہ چیز زینت شمار ہوتی ہے، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس وہی قیمتی چیز موجود تھی۔ جناب سیدہ نے اس فقیر اور غریب سے کہا کہ لو یہ میرا ہار ہے، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی پروردگار آپ کے لیے بہتر کرے گا، اور آپ کا کپڑا بھی فراہم ہوگا، کھانے کے لیے کھانا بھی فراہم ہوگا۔ یہ ہار لے کر یہ غریب بندہ مسجد النبوی دوبارہ واپس پلٹ کر آتا ہے اور سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ ہار مجھے دیا ہے، اور اس کو میں بیچوں گا، اور جو کچھ قیمت مجھے ملے گی اس سے میں اپنے لیے کھانے کا انتظام کروں گا، پہننے کا انتظام کروں گا۔ جب یہ بات بتائی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے۔ جناب یاسر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ یہ میں خریدنا چاہتا ہوں، یہ جو ہار ہے جو کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس غریب کو دیا ہے۔ پیغمبر اکرم نے اجازت دی، اور جناب عمار کے پاس کیا مال تھا؟ ان کے پاس وہی جو مال غنیمت میں جنگ خیبر میں جو کچھ پیغمبر اسلام نے دیا تھا، جو کہ ایک انسان کا جو واجب نفقہ ہوتا ہے گھر والوں کے لیے، وہی مقدار میں اس کے پاس جو کچھ مال تھا جنگ خیبر سے، جو کچھ مال غنیمت میں پیغمبر اکرم نے دیا تھا، وہی مال اس کے پاس موجود تھا۔ اگرچہ اس ہار کی بڑی قیمت تھی، مگر چونکہ وہی استطاعت وہی تھی، جو جناب عمار کے پاس جو کچھ تھا وہ دے دیا اس غریب اور فقیر کو۔ اور یہ ہار خوشبو میں معطر کر کے جناب عمار یاسر نے خوشبو میں معطر کر کے اپنے غلام کو دے دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ ہار میری طرف سے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں پہنچا دو، اور آپ کو بھی پیغمبر اکرم کی خدمت کے لیے میں پیش کرتا ہوں۔ آج کے بعد تم میری غلامی نہیں کرو، یہ ہار جو میں نے خریدا ہے جناب سیدہ کا ہے، یہ لے کر آپ جائیں پیغمبر اکرم کی، آج کے بعد پیغمبر اکرم کی آپ خدمت کریں۔ وہ غلام جو کہ جناب عمار یاسر کا غلام تھا، ہار لے کر پہنچ جاتا ہے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں، تو پیغمبر اکرم سے یہ غلام کہتا ہے کہ عمار یاسر نے مجھے یہی حکم دیا ہے کہ آج کے بعد میں آپ کی خدمت کروں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام سے کہا کہ میں آپ کو میری بیٹی سیدۃ النساء العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت کے لیے میں آپ کو وقف کرتا ہوں، یہ ہار بھی اور آپ خود بھی اس ہار کو لے کر جائیں، اور آج کے بعد سیدۃ النساء العالمین کی آپ خدمت کریں۔ وہ غلام ہار لے کر پہنچ جاتا ہے، جناب سیدہ کے دروازے پر دستک دے دیتا ہے اور یہی واقعہ سناتا ہے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس غلام سے کہا کہ تم آج کے بعد آزاد ہو، راہ خدا میں للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر میں آپ کو آزاد کرتی ہوں۔ وہ غلام مسکرانے لگے۔ جب مسکراہٹ کی وجہ اور سبب جب ان سے پوچھا گیا تو اس غلام نے کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اس ہار میں اس گلوبند میں جو کہ منسوب ہے سیدۃ النساء العالمین کی طرف، کتنی برکتیں ہیں اس ہار میں کہ غریب کو کھانا بھی مل گیا، غریب کا کپڑے کا بھی انتظام ہو گیا اسی ہار کی برکت کی وجہ سے، اور ایک غلام راہ خدا میں آزاد بھی ہو گیا۔ کتنی برکتیں ہیں۔ تو یہ ہے سخاوت زہرا سلام اللہ علیہا، یہ سیرت ہے میں اور آپ کے لیے کہ یہی کہتا ہوا وہ غلام واپس ہو گیا اور راہ خدا میں آزاد ہو گیا۔ جناب سیدہ نے اس کو آزاد کیا کہ کیا برکتیں ہیں اس ہار میں، اس گلوبند میں، کہ غلام بھی آزاد ہوتا ہے اس ہار کی برکت سے، غریب کو کھانا بھی ملتا ہے، روٹی کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہاں سے خوشی خوشی وہ غلام چلا جاتا ہے۔ تو یہاں میں رک کے یہ جملہ اپنے ناظرین کی خدمت میں، اپنے دوست احباب کی خدمت میں اور ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ ہار، یہ گلوبند جو سیدۃ النساء العالمین کی طرف منسوب ہے، اس میں اگر اتنی برکتیں ہیں تو خود وجود زہرا سیدۃ نساء العالمین میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اگر ہم ان کو واسطہ بنا دیں
اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے واسطے سے اگر ہم دعا مانگیں تو ہر غریب کی حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ یہ تذکرہ تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سخاوت کا، کہ جو کہ قیمتی چیز ہوتی ہے خواتین کے پاس اپنی زینت کے لیے، وہ بھی راہ خدا میں ایک غریب کو دے دیتی ہے، اور ایثار اور قربانی کا ہمیں درس اس واقعے سے ملتا ہے، اور اس سیرت سے آج کے معاشرے کے لیے اور آج کی خواتین کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، سب مومنین کے لیے اس میں درس موجود ہے۔ یہ سخاوت کا ایک چھوٹی سی مثال ہے، وَإِلَّا سورہ دہر کی طرف آپ رجوع کریں، قرآن کریم میں ان کی مدح سرائی موجود ہے، احادیث نبوی میں پوری عمر مبارک، جو کہ بہت مختصر عمر ہے لیکن پر برکت زندگی ہے، جو سخاوت اور ایثار پر مشتمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف آج کے اس درس میں اشارہ کرنا مقصود ہے، مقام سیدہ سلام اللہ علیہا قرآن کی نگاہ میں، احادیث نبوی کی روشنی میں ہماری گنہگار زبان بیان نہیں کر سکتی ہے، اور نہ ہماری عقلیں ادراک کے قابل ہیں کہ مقام سیدہ کا ہم ادراک کر سکیں، مگر جو کچھ ہم نے پڑھا اور جو کچھ ہم نے مطالعہ کیا، اس مختصر وقت میں پیغمبر اکرم کی نگاہ میں اور قرآن کی نگاہ میں ایک دو آیتیں اور احادیث کی طرف میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ قرآن میں اور کیا مقام مل سکتا ہے؟ مقام عصمت اور طہارت، جو کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیہ مودت کا مصداق، آیہ تطہیر کا مصداق، سورہ دہر کا مصداق، اور پورا سورہ کوثر ان کی شان میں، کوثر کا مصداق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ قرآن کی کئی آیات اور سوروں میں تذکرہ ہے، اور احادیث نبوی کی روشنی میں بھی کیا مقام ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا۔ فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، میرا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ یہ کوئی صرف پدری رشتہ یا پدری محبت کا، ایک باپ ہونے کے ناطے جو محبت ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ ایک خاص مقام کے حامل ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ اس مقام کی طرف اشارہ ہے کہ رضا فاطمہ رضا اللہ کا ملاک اور معیار اور ترازو ہے۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، اللہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کا عقیدہ، ایمان، محبت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ کس حد تک ہے۔ یہاں سے اس کو اندازہ ہوگا، اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے یہ متفق علیہ حدیث ہے، کتب فریقین میں تمام مورخین نے، تمام محدثین نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور کیا مقام ہے کہ رضا اللہ، رضا فاطمہ میں، اللہ کی خوشنودی جناب سیدہ کی خوشنودی میں۔ احادیث بھی یقیناً اہل مودت، اہل ایمان جانتے ہیں، اور اس حوالے سے بہت ساری معلومات ان کے پاس ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے، اور جن ہستیوں کو ہم مانتے ہیں اور ہم عقیدت رکھتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس کسی حد تک معلومات، ان کے بارے میں احادیث اور روایات سے آگاہی ضروری ہے۔ اور تیسرے نقطے کی طرف میں منتقل ہو رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے نہ فقط اپنی زندگی میں بلکہ آخری لحظات میں بھی، کل کے درس میں بھی، سابقہ درس میں بھی میں نے اشارہ کیا، جو حجاب اور پردے کا جو اہتمام عملی طور پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے امت کو جو فکر دی اس حوالے سے، اور قرآن کا عملی نمونہ جو پیش کیا، وہ پردے کے لحاظ سے جناب سیدہ نے جو پیغام دیا ہے، جو ان کی سیرت ہے، وہ نہ فقط زندگی کے ابتدائی مراحل میں بلکہ آخری مرحلے میں جب رحلت کے اوقات اور لحظات جب قریب ہوئے، تب بھی جناب سیدہ اس اہتمام کی طرف، اس پردے کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتی ہیں۔ اور ایک مرتبہ تاریخ میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ بہت غمگین نظر آ رہی تھیں، اگرچہ پوری ان کی زندگی غم میں گزر گئی، لیکن
ایک دن ان کی حالت غیر معمولی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ جناب اسماء بنت امیس نے استفسار کیا، پوچھا یا سیدۃ النساء العالمین، آپ کو غیر معمولی حالت میں دیکھ رہی ہوں، آخر سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو یہاں سے میں اور آپ کے لیے اور آج کے معاشرے کے لیے جو درس دیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے، غور طلب ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری ماؤں، میری بہنوں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اے اسماء بنت امیس، یہ جو دستور ہے جنازہ اٹھانے کا عربوں میں، یہ جو میں دیکھ رہی ہوں جو حالت ہے، یہ دستور مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ جب تختے کے اوپر جب لاش کو جب رکھا جاتا ہے، میت جب رکھی جاتی ہے، تو اس کی قد و قامت کا اظہار ہوتا ہے اور ہر کوئی آسانی سے قد و قامت کا اندازہ لگا سکتا ہے، لہٰذا یہ دستور مجھے پسند نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ جو میرا کمزور بدن اور کمزور جسم پر کسی کی نظر پڑے، اسی لیے میں غمگین ہوں۔ جب یہ بات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے سنائی تو اسماء بنت امیس بیان کرتی ہے کہ یا سیدۃ النساء العالمین، میں نے ایک طریقہ کار میں نے دیکھا ہے جب میں حبش میں تھی، اس وقت ایک طریقہ کار میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک تابوت کی صورت میں ایک تابوت بنایا جاتا ہے اور اس میں جنازہ اٹھایا جاتا ہے، شاید وہ طریقہ آپ کو اچھا لگے، لہٰذا میں بنا کے ایک تابوت بنا کے میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب اسماء بنت امیس نے یہ تابوت تیار کرنے کے بعد، اس کی شکل بنانے کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سامنے جب رکھ دیا تو روایات یا تاریخ بتاتی ہے کہ جو ہے یہ وہ پہلا منظر تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی کہ اے اسماء بنت امیس، بہت بہترین طریقہ ہے اور بہترین چیز ہے یہ تابوت کہ جس میں خاتون کا قد و قامت کا اظہار نہیں ہوتا ہے، جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو زیادہ ستر اور حجاب کا اس میں زیادہ خیال ہے، اور یہی مجھے پسند ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری ماؤں، میری بہنوں، یہ درس ہے جناب سیدہ کا۔ یہ پسند نہیں کرتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی جسم کے قد و قامت کا اظہار ہو۔ کس قدر پردرد پیغام ہے، اور جو ہے اس حوالے سے خواتین کو متوجہ ہونا چاہیے، کسی بھی مرحلے میں جسم کے قد و قامت کا اظہار کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ کل کے درس میں بھی ذکر ہوا کہ سیرت مملو ہے، پر ہے اس حوالے سے، اس طرح کے واقعات کے حوالے سے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی وصیت، یہ وصیت میں شامل ہوئی یہ بات کہ اے اسماء بنت امیس، میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ اسی طریقے سے اٹھایا جائے، یہ میری وصیت ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ وجود خاتون، ایک خاتون کا وجود اور جسم اور قد و قامت اور حجاب اور پاک دامنی انتہائی قیمتی چیز ہے اسلام کی نگاہ میں۔ سیرت زہرا سلام اللہ علیہا کی روشنی میں جس طریقے سے ایک قیمتی چیز کی حفاظت انسان کرتا ہے محتاط طریقے سے، اسلام بھی ایک قیمتی شے سمجھتا ہے خاتون کو، لہذا ہر لحاظ سے اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ آخری مرحلے کی طرف میں منتقل ہو رہا ہوں کہ وصیت کی جب بات آئی ہے تو بہت ساری وصیتیں کی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے۔ ان وصیتوں میں سے ایک یہ وصیت تھی کہ یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، غسلنی باللیل، کفنی باللیل، وجہزنی باللیل، میرا غسل، تجہیز، تکفین، یہ سارے معاملات رات کی تاریکی میں ہونی چاہیے۔ ایک پیغام ہے امت مسلمہ سے، یہ سوال ہوتا رہے گا، وَلِأَيِّ الْأُمُورِ تُدْفَنُ سِرًّا بَضْعَةُ الْمُصْطَفَى وَيُعْفَى ثَرَاهَا، آخر کیا امور تھے، کیا اسباب تھے کہ جن کے سبب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو رات کی تاریکی میں ان کو دفنا دیا گیا؟ اور نہ فقط رات کی تاریکی میں دفنانے کے بعد رسم و رواج یہی ہے کہ کوئی قبر کی نشانی محفوظ ہو، لیکن کیا وصیتیں تھیں، کیا اسرار تھے، کیا نکات تھے، یہ تاریخ کے صفحات پر تا قیامت تک
یہ سوال ہوتا رہے گا کہ آخر کیا سلوک کیا امت نے کہ جس کے سبب یہ وصیتیں کرنی پڑی جناب سیدہ کو کہ قبر کی نشانی بھی محفوظ نہ ہو۔ بنت من ام من حلیلۃ من ویل لمن سن ظلمها واذاها، یہ کس کی بیٹی تھی، کس ہستی کی بیٹی تھی، اور کس ہستی کی زوجہ تھی، اور کن ہستیوں کی ماں تھی جو رات کی تاریکی میں اس طریقے سے اور قبر کی نشان بھی برقرار نہ ہو، محفوظ نہ ہو، اور کیا اسباب تھے اور کیا امور تھے کہ جناب سیدہ کو اس حالت میں، اور وہ بھی پیغمبر اکرم کی عظیم ترین بیٹی۔ اور لوگ اور سوالات بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور بیٹیاں بھی تھیں، ان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ہمارا غرض نہیں ہے یہ سوال جا کے آپ قرآن کریم سے پوچھیں کہ قرآن کریم نے جناب سیدہ کی فضیلتیں کیوں بیان کی ہے، پیغمبر اکرم نے ان کی فضیلتیں کیوں بیان کی ہے۔ تو یہ وصیتیں تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، اور آخر کار متعدد روایات ہیں تاریخ شہادت کے حوالے سے۔ ایک روایت بتاتی ہے کہ 13 جمادی الاول کو ان کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، اور اس روایت کے مطابق 75 دن پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد زندہ رہی ہیں، بعض روایتوں میں 90 دن زندہ رہی ہیں، اور بعض روایتوں میں 40 دن۔ یہ 3 روایتیں ہیں استشہاد کے حوالے سے۔ حرج نہیں ہے کہ علماء کرام حوزہات علمیہ میں، حوزہ علمیہ قم میں، حوزہ علمیہ نجف میں، عشرہ ایام فاطمیہ اولا، ایام فاطمیہ ثانیہ، ایام فاطمیہ ثالثہ کے عنوان سے مجالس منعقد کرتے ہیں، اور حرج نہیں ہے کہ انسان ثواب کی نیت سے للہ فی اللہ مجالس اعضاء کا انعقاد کریں ایام میں۔ انہی کلمات کے ساتھ میں درس کو تمام کرنا چاہوں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔